ایک چھوٹے سے گاؤں میں بلال نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ ہر دن صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیتوں کا کام کرتا، زمین کی صفائی کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس کا دل بڑا تھا اور اس میں انصاف کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ یک شام بلال کام سے فارغ ہو کر گاؤں کے چوراہے کی طرف بڑھا۔ وہاں گاؤں کے بزرگ جمع تھے اور ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ بلال کو بلایا گیا کیونکہ وہ گاؤں کے معزز افراد میں سے تھا۔ گاؤں کے بزرگ مرزا اسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو پڑوسی گاؤں کا ایک امیر زمیندار تھا۔ اس نے گاؤں کی ایک متنازع زمین پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ زمین سالوں سے ویران تھی اور اب مرزا اسلم اسے اپنے نام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرزا اسلم کے نمائندے جھوٹے دستاویزات کے ساتھ آئے تھے اور ان کی طاقتور موجودگی گاؤں کے بزرگوں پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ ان دستاویزات کو سچ سمجھنے لگے کیونکہ مرزا اسلم کے پاس دولت اور اثر تھا۔ بلال یہ سب دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن بلال کے دل میں سچائی کا جذبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا وقت ہے سچ کا ساتھ دینے کا۔ بلال نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہاں گزارا ہے۔ یہ زمین ہمارے بزرگوں کی ہے اور مرزا اسلم کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی پختگی تھی کہ اس نے تمام لوگوں کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ مرزا اسلم کے نمائندے بلال کی باتوں پر ہنسی اڑانے لگے، لیکن بلال نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اصل کاغذات کہاں ہیں اور سرحدی پتھر کہاں دفن ہے۔ گاؤں کے بزرگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کچھ نے بلال کی باتوں کو سچ سمجھا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آخرکار گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرزا اسلم کا مقابلہ کریں گے اور زمین کا حق ثابت کریں گے۔ اگلے دن بلال اور گاؤں کے کچھ لوگ متنازع زمین پر پہنچے۔ مرزا اسلم کے آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ مرزا اسلم خود بھی کھیت کے کنارے پر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر اطمینان تھا کہ وہ جیت جائے گا۔ بلال نے قدم آگے بڑھایا اور کہا، ہم یہاں اپنے حق کو واپس لینے آئے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی پختگی تھی کہ مرزا اسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بلال نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اصل سرحدی پتھر کہاں دفن ہے۔ گاؤں والے مل کر کھودنے لگے اور کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد انہیں وہ پتھر مل گئے جن پر گاؤں کی ملکیت کا نشان تھا۔ مرزا اسلم کے نمائندے احتجاج کرنے لگے، لیکن جب پتھروں پر نشان ظاہر ہوا تو وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ زمین گاؤں کی تھی اور گاؤں نے کامیابی حاصل کی۔ مرزا اسلم نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور بلال کو گرفتار کروا لیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے فساد پھیلایا ہے اور امن کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن بلال نے اپنے عمل کا دفاع کیا اور اس پر یقین رکھا کہ اس نے جو کیا وہ سچ تھا۔ عدالت میں مرزا اسلم کے وکیل اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، جبکہ بلال اور گاؤں کے بزرگ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ بلال نے سچائی کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا۔ جج نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور آخرکار بلال کے حق میں فیصلہ سنایا۔ مرزا اسلم کو زمین واپس کرنے اور گاؤں سے غیر قانونی قبضہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے اور بلال کی جیت صرف زمین کی نہیں تھی، بلکہ اس کے حوصلے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی فتح تھی۔ اس کی کہانی گاؤں میں ایک سبق بن گئی کہ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ فتح کی راہ دکھاتا ہے۔